وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري. محترم سامعین، یہ ماہ مبارک جو ہمیں یہ یاد دلانے آتا ہے کہ ہم اس زمین پر اس رب کے بندے ہیں جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور جو ساری کائنات کو بالفعل پالتا ہے، نگرانی کرتا ہے، ہر مخلوق کی ضرورت کی تکمیل کا سامان کرتا ہے، اور پھر ایک دن وہی اس کائنات کو سمیٹ لے گا، تمام معاملات پھر اسی کی طرف پلٹ جائیں گے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور وہ دن ہوگا جب وہ اپنے بندوں کو اپنے فیصلے سے جو ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہوں گے جزا و سزا کا حکم سنائے گا. اور اس دن کسی بھی انسان کے لیے عمل کا کوئی موقع نہیں ہوگا، کوئی عذر اور معذرت اس دن کام نہیں آئے گی کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی معاف کر دے، یا ہم جانتے نہیں تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا. یہ سب اس دن اللہ تعالیٰ کسی سے بھی قبول نہیں کرے گا. اور اگر کوئی اس دن یہ چاہے گا کہ کچھ مال دے کر فدیہ دے کر چھوٹ جائے تو اللہ نے اس کا بھی یہاں پر حکم سنا دیا ہے کہ کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا کسی کی بھی طرف. البتہ ایک راستہ اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہوا ہے قیامت سے پہلے اور موت آنے سے پہلے. وہ راستہ ہے توبہ کا راستہ. کتنا ہی بڑا گناہ اور کتنے ہی گناہ ہوں، اگر بندہ سچے دل سے یہاں توبہ کر لیتا ہے، اپنے رب کی طرف پلٹ جاتا ہے اور ان گناہوں کو دوبارہ نہ کرنے کا اپنے رب سے وعدہ کر لیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایسے بندوں کو جو توبہ کر لیتے ہیں اور پھر گناہوں کی طرف نہیں پلٹتے، گناہوں سے بالکل پاک کر دیتا ہے. اس لیے اس نے ایمان والوں کو خاص طور سے اپنی کتاب میں قرآن مجید میں حکم دیا. 2 آیتوں کے ٹکڑے میں نے بھی تلاوت کیے کہ ایک تو سورہ نور کی آیت کا ٹکڑا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، سب مل کر اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، توبہ کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور دوسری آیت کا جو ٹکڑا تھا سورہ تحریم کا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پلٹو اللہ کی طرف. توبہ یا توبو کے معنی ہوتے ہیں پلٹنا، لوٹنا، واپس ہونا. یعنی بندہ گناہ کر لیتا ہے تو اس نے گویا اپنا راستہ بدل دیا، اپنی فطرت کے خلاف کام کیا. اس کو اب اپنے راستے پہ آ جانا چاہیے، پلٹ جانا چاہیے. ایک یہ پھر اللہ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تاب الی اللہ، اور جب اللہ اس کو بندوں کے لیے استعمال کرتا ہے انہ کان توابا، اس کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا. بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے، تواب. تو بندے کے لیے توبہ جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. اس دنیا میں انسان مرنے سے پہلے اگر اللہ کی نافرمانی سے پلٹ آئے، باز آ جائے،
اب توبہ کے لیے علماء نے شرطیں رکھی ہیں. توبہ کے لیے جو شرطیں ہیں وہ 3 شرطیں ہیں. اور توبہ بڑے گناہ خاص طور سے جو ہے کبیرہ گناہ وہ اس کے بغیر معاف ہوتے بھی نہیں. اور کبیرہ گناہ کیا ہیں وہ قرآن میں بیان ہو گئے ہیں, احادیث میں ان کی تشریح اور وضاحت کر دی گئی ہے کہ کبیرہ گناہ کیا ہے. ان میں سے کوئی بھی ایک گناہ ہو جائے, جھوٹ بولنا ہے, شراب, جوا, چوری, والدین کی نافرمانی, شوہر کی نافرمانی, ظلم, یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. نماز ترک کر دینا, فرض روزہ چھوڑ دینا, ایک کبیرہ گناہ ہے. جب تک بندہ توبہ نہیں کرے گا معافی نہیں ملنے کی. تو اس کے لیے شرط ایک تو یہ ہے کہ آدمی اس گناہ کو چھوڑ دے. پہلی شرط توبہ کی. توبہ صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ وہ جس گناہ سے بندہ توبہ کر رہا ہے نا وہ گناہ چھوڑے. یہ نہیں کہ توبہ بھی کرتے جا رہا ہے اور وہ گناہ بھی کرتے جا رہا ہے. جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑے. دوسری شرط کیا ہے کہ وہ انتہائی ندامت اور انتہائی شرمندگی کا اپنے رب کے سامنے اقرار کرے, اظہار کرے. صحابہ کرام کیسا کرتے تھے؟ ایک صحابیہ آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, مجلس میں تشریف فرما ہے, دوسرے لوگ بھی موجود ہیں, اور وہ آ کر کہہ رہی یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہوا ہے, مجھے اللہ کی حد جاری کر کے پاک کر دیجیے. کتنا ڈرتے تھے وہ. یعنی جن گناہوں کی اللہ نے سزا مقرر کی ہے نا, اگر وہ سزا حکومت دے دے اس آدمی کو تو وہی اس کی توبہ ہے, وہی اس کی توبہ ہے. جیسے چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دینا ہے, زنا کرنے والا اگر کنوارا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارنا ہے, شادی شدہ ہے تو اس کو پھر سنسار کرنا ہے. یہ جو سزائیں ہیں اللہ کی طرف سے رکھی ہوئی, یہ اگر کسی مسلمان نے یہ گناہ کیا جس کی یہ سزا ہے اور اس کو حکومت کو سزا دے دے تو یہی اس کی توبہ ہو گئی. پھر تیسری شرط کیا ہے کہ وہ پختہ ارادہ کرے. کس بات کا ارادہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ وہ پھر کبھی نہیں کرے گا. اس میں چوتھی چیز اور ہے, وہ کیا ہے کہ اگر اس گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہے تو اب اس سے بھی معاف کرانا ضروری ہے تو پھر توبہ قبول ہوگی. اگر اس گناہ کا تعلق بندے سے بھی جڑا ہوا ہے تو پھر صرف اللہ سے توبہ کرنے سے معافی تلافی نہیں ہوگی, اس بندے سے گناہ معاف کرانا پڑے گا. جب اللہ پھر اس کی توبہ قبول کر کے اس کو معاف کرے گا. اس سے معلوم ہوا کہ حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے. اللہ کے بندوں کا حق اللہ کے نزدیک بہت اہمیت رکھتا ہے. اللہ بے نیاز ہے, وہ تو کیا ہے, اپنے بندے کو اپنے حقوق میں کمی زیادتی کرنے پر ایسی معاف کر دیتا, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی شان کریمی الگ ہے, وہ غفار ہے, بہت بخشتا ہے, تواب ہے, بہت توبہ قبول کرتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. مگر بندوں کے معاملے میں اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں. اس واسطے ان 4 چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے, تب وہ توبہ جا کر صحیح ہوگی. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت میں نے پڑھی ہے صحیح بخاری کے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتا اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اب یہ اس معصوم عن الخطا نبی آخر الزماں امام الانبیاء کا طرز عمل ہے, تو پھر ہم گناہ گاروں کو تو کتنی زیادہ ضرورت ہے نا پھر اس کی کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ سے معافی کے طلبگار رہیں, توبہ استغفار کرتے رہیں, جہاں تک ممکن ہو سکے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں. تو پھر اللہ کی بارگاہ میں
اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ بندے کے عمل کو دیکھتا ہے، بندے کے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے، وہ بندے کی نیت پر نظر رکھتا ہے۔ تو یہ ہم کو بتا دیا گیا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ میرے بندے کل آخرت میں کوئی موقع نہیں ہے، کوئی موقع نہیں ہے، نہ مال دے کر چھوٹ سکے گا، نہ سفارش کام آئے گی، نہ تیرا افسوس کرنا توبہ کرنا تجھ کو نفع دے گا۔ البتہ اس دنیا میں نے تجھے راستہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ توبہ کا دروازہ قیامت کی آخری نشانی تک باقی رہے گا۔ جس دن آخری بڑی نشانیاں وجود میں آئیں گی، یہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس کے بعد بھی کوئی توبہ کرے گا۔ اور موجودہ حالات میں یہ توبہ کا موقع آدمی کو اس وقت تک ہے جب تک کہ غرغرہ نہ لگ جائے، یعنی جو آخری سانسیں جو پھر حلق میں رہ جاتی ہیں۔ اگر کوئی اس وقت توبہ کرے گا وہ توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے جب ہوش و حواس ہو انسان کے پورے برقرار، اس میں انسان توبہ کر لے۔ تو اب یہ جب نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس معصوم عن الخطا کا، جس کے اگلے پچھلے گناہ کے معاف کر دینے کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا ہے، ان کا یہ حال ہے، تو پھر عام امتیوں کو اور پھر ہم جیسے گناہ گاروں کو، جن کے دین کے لیے جن کے پاس میں کچھ باقی نہیں بچا، نہ وقت باقی بچا، نہ روپیہ باقی بچا، نہ پیسہ، کچھ نہیں ہے، چند عبادتیں ہیں ٹوٹی پھوٹی، اور اس کے بعد میں پھر پوری زندگی وہی گناہوں میں لت پت ہے، ادھر نیکی کیے ادھر گناہ کر کے نیکی کا ستیہ ناش کر دیے۔ تو پھر ہم کو کتنی ضرورت، یہ مہینہ رمضان کا اللہ نے ایک اور خاص موقع بھی دیا ہر بندے، اس میں اور مہربان ہوتا ہے وہ اپنے بندوں کی طرف۔ توبہ کر لے آدمی، اللہ سے عہد کر لے، اللہ غفلت میں نمازیں چھوٹتی رہی، توبہ کرتا ہوں، اب نہیں چھوڑوں گا، اے اللہ غفلت میں نے یہ فلاں حرام کام کر ڈالے ہیں، اب نہیں کروں گا، بعض آ جاتا ہوں، تو توبہ قبول کر لے اور مجھ کو ہدایت سے سرفراز کر دے، میرے دل کو اپنی ہدایت کی طرف موڑ دے۔ اللہ کی طرف کھلے ہوئے بھی رحم کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری مثال دی ہے کہ اللہ جب کوئی گناہ گار بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے نا، وہ پروردگار کیا اس کی، حالانکہ وہ کیسی شان کا مالک ہے کہ ہماری کیا اوقات ہے اس کے سامنے، اور کسی کی کیا اوقات ہے، وہ زمین آسمان کا بادشاہ، مگر دیکھو اس کو کیا خوشی ہوتی ہے بندہ جب مانگتا ہے اس سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پہ غصہ ہوتا ہے۔ بندے مانگے تو غصہ کرتے، بندوں سے اگر ہم مانگیں گے تو غصہ کرتے نا بندے، اور وہ اللہ ایسا ہے کہ نہ مانگو تو غصے میں آتا ہو، وہ بولتا ہے مانگو مانگو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگو۔ کیسی اس کی شان ہے عجیب۔ اب اللہ کے نبی نے کیا پیاری مثال بتائی، کیا عرب کی شان بتائی ہمارے حضرت ابو حمزہ انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی جنگل بیابان میں اپنا اونٹ گم کر کے پھر پا لیا ہو۔ بخاری مسلم کی روایت ہے یہ بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی جنگل بیابان میں اپنی سواری پر سوار ہو اور اس پر اس کے کھانے پینے کا سامان بھی ہو اور وہ سواری اس سے چھوٹ جائے۔ بہت زبردست اور بڑی متاثر کن تمثیل آپ نے فرمائی۔ اس کو سمجھنے کے لیے دھیان میں رہے کہ آپ جس زمانے میں کی ہیں اور جس زمانے میں آپ اس دنیا میں بنفس نفیس موجود تھے، اس وقت اور اس کے بعد بھی صدیوں تک ریگستان کے علاقوں میں اونٹ مسافر کی زندگی کی ضمانت، مسافر کی زندگی کی ضمانت تھا۔ اگر وہ اونٹ
گم ہو گیا، مسافر چلتے چلتے کہیں کوئی درخت دکھا، چھاؤں دکھی، تھوڑی دیر لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، وہ اٹھ چلے گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ ہی اس کو زندہ رکھنا چاہے تو کچھ ہو جائے گا، ورنہ اس نے اب بھوک اور پیاس سے ایڑیاں رگڑ کے یہیں مر جانا ہے، نہ اس کو راستہ ملنا ہے اور نہ زیادہ دیر اس نے بغیر پانی کے صحرا میں زندہ رہنا۔ تو اندازہ لگاؤ کہ جس آدمی کا اونٹ ہو اس پر اس کا کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، اور یہ اونٹ اس کی زندگی کی ضمانت ہے صحرا میں۔ یہ مسافر کو راستہ بھی بتاتا ہے، اور یہ مسافر کی جان بچانے کے لیے اللہ کا بہت بڑا ان کو انعام ملا ہوتا ہے۔ تو آپ فرما رہے کہ ایک شخص ہے، اس نے اونٹ اپنا کھو دیا اور اب ادھر ادھر بھاگتا دوڑتا پھر رہا ہے کہ ادھر شاید ادھر گیا ہوگا، شاید ادھر گیا ہوگا، اور صحرا میں راستہ بھی ملتا نہیں آدمی کو، ایک جیسا رہتا چاروں طرف، اور آدمی زیادہ دوڑ بھاگ کرا پیاس سے نڈال جبھی ہو جاتا۔ اب وہ تھک کر زندگی سے مایوس ہو کر بیٹھ گیا کہ میں تو گیا۔ اب اسی صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ تلاش بسیار کے بعد، یعنی بہت تلاش کرنے کے بعد وہ اس سے مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے تلے آ کر لیٹ جائے، جبکہ وہ سواری سے مایوس ہو چکا ہے۔ اتنے میں اچانک وہ سواری اس کے سامنے آ کھڑی ہے۔ اب وہ ایک دم مایوس ہو کے پڑ گیا ہوگا، میرا کام آخری وقت آ گیا، اب تو میں نے جینا نہیں ہے، اور اب اس کو پیاس سے بے حال بھی ہو گیا ہوا ہے۔ ایسے اس میں مدہوشی کا عالم ہے کہ اچانک اس کے سامنے اس کا اونٹ آ کے کھڑے ہو گیا۔ جو آنکھ کھولا، جو دیکھا، ایک دم اچھل کے کھڑا ہوا، اور پھر جلدی سے کیا بولا، وہ اس کی مہار پکڑ کر خوشی کی شدت میں بولا، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ خوشی میں اس کا دماغ الٹ گیا، الٹا بول دیا، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اور اللہ کو کوئی ناراضی نہیں، کوئی غصہ نہیں کہ میرے بندے کیا بک رہا ہے تو نہیں، اللہ خوش ہو رہا ہے، میرا بندہ اتنا خوش ہوگا میرے اس فضل سے، الٹا بول دیا۔ کیا اس کی شان کریمی ہے، اور کیسی ہماری غفلت اور بھول ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اس بات کی بھی یاد دہانی کراتا ہے کہ پچھلے گناہوں سے ہم توبہ بھی کریں اور آئندہ ان سے بچنے کی کوشش کریں، تو پھر روزہ روزہ ہے اور راتوں کا قیام راتوں کا قیام ہے، ورنہ پھر نبی نے خود فرما دیا ہوا ہے کہ جو روزہ رکھ کر بھی بری باتوں پہ عمل نہ چھوڑے اور گناہ کرنا نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور دوسرے کاموں سے باز نہ آئے، اللہ کی بندگی نہ بجا لائے، تو پھر اللہ کو بھوکے پیاسا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ تو یہ آخری گھڑیاں ہیں ماہ مبارک کی، سوچیں ہمیں ہر طرح سے بتا دیا گیا ہے کیا ہے اللہ کا قانون، کیا ہے اللہ کا نظام، اور کیا ہے وہ رب ذوالجلال والاکرام، اور کتنا مہربان ہے بندوں۔ اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی جناب میں توبہ کریں، گڑ گڑائیں، گناہوں سے باز آنے کی بھی اور گناہوں سے باز رہنے کی بھی، اس سے دعا مانگیں، دعا بھی سنتا ہے، ہدایت بھی وہی دیتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔